به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات تمام قسم کی حمد و ثنا کبریاء بزرگی مرتبہ رتبہ شان شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ درود ہو، سلام ہو میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس نبی آخر الزمان کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے ہادی رہنما، امام مقتدیٰ اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے اور جانے والا ہے۔ کہتا کہ ان بچوں کو ذرا سائڈ پہ کروا دو، بالکل ایک کونے پہ کروا دو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں آنے کے بعد جانے کی تیاری میں ہے۔ کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا، اپنے اللہ کو راضی کیا، اپنے اللہ کو منایا، توبہ صائب ہوئے، استغفار کیا یا نہیں کیا؟ آج 23واں روزہ ہے، پلک جھپکتے ہی رمضان ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں دوبارہ رمضان آتا ہے یا نہیں آتا کوئی نہیں جانتا۔ تو اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا یا نہیں کیا۔ استغفار، توبہ مومن بندے کی روح کی غذا ہے، مومن بندے کی روح کی بنیاد ہے۔ جب کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر پاکیزہ روح لے کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، گر گراتا ہے، مناتا ہے، مناجات کرتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔
افسوس در افسوس آج ہم اپنے آپ کو گناہگار ماننے کے لیے تیاری نہیں. آج ہم خود کو گناہگار نہیں مانتے. علیہ اعلان کہتے ہیں میں کون سا گناہگار ہوں, مجھ سے کیا خطائیں ہوئی ہیں, میں نے کیا گناہ کر دیا. میرے بھائیوں دوستوں, توبہ اور استغفار کی یہ چھتری اپنے اوپر قائم رکھیں. یہ آخری ہمارے پاس ایک مثال لے چکی ہے, یہ آخری ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم توبہ کر سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں, اللہ کو منا سکتے ہیں. جن لوگوں نے تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کوسا اور اللہ سے کہا اللہ میں نااہل, میں ناکارہ, میں گناہگار, میں نافرمان, اللہ تو پاک ہے, تو پاک ہے, تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوتی, تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, ساری غلطیاں مجھ سے ہوتی ہیں. جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے. کون کہتا ہے اللہ راضی نہیں ہوتا؟ جتنا بڑا گناہگار آ جائے, جتنی نافرمانیاں لے کر آ جائے, جتنے گناہ لے کر آ جائے, آسمان سے زمین تک کے خلا کو بھر دے, بیچ میں رائی کے دانے کے برابر بھی خالی جگہ نہ چھوڑے, بھر دے, اگر شرک نہیں کیا اللہ گناہ معاف فرما دے گا. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کسی بندے کا کوئی گناہگار ہو, نافرمان ہو, وہ نافرمان اس بندے سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دے بھائی, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مانگ کر جو ہے اس نے اسے معافی حاصل کر لی. جتنا بڑا سخت دل کیوں نہ ہو, آخر وہ مجبور ہو اس کو معاف کر دے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے, یہ جذبہ رکھا ہے کہ انسان جتنا بڑا اگلے سے خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, اللہ نے انسان میں یہ رحمت کا جذبہ رکھا ہے کہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ انسان اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین تو سراسر رحمت ہے نا. تو سوچیں جب انسان اللہ سے معافی مانگے گا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا. دنیا میں دشمن کہتے ہیں کہ بھائی تو نے اس کو معاف کر دیا, اس نے دنیا میں تیرے ساتھ فلاں موقع پر زیادتی کی تھی, تجھے نقصان پہنچایا تھا, تیرے ساتھ فلاں معاملہ کیا, تو نے اس کو معاف کر دیا. اب وہ بندہ کہتا ہے بھائی اس نے اتنی معافیاں مانگی, اتنی معافی مانگی, اتنی معافی مانگی کہ مجھے اس پہ ترس آ گیا, میں نے اس کو معاف کر دیا. ہمیں اللہ سے اتنی معافی مانگنی ہے کہ اللہ کو ہم پہ ترس آ جائے. کون کہتا ہے اللہ معاف نہیں کرتا؟ اللہ غفور رحیم نہیں ہے, کون کہتا ہے؟ آج ہمیں گناہ کرنے کے بڑے موقع ملتے ہیں. تنہائیوں میں گناہ ہم کرتے ہیں, روشنیوں میں گناہ ہم کرتے ہیں, رات کی تنہائیوں اور اندھیروں میں ہم گناہ کرتے ہیں, دن کے اجالوں میں گناہ ہم کر رہے ہیں, ہاتھ کے گناہ, پاؤں کے گناہ, زبان کے گناہ, ہر لمحہ. اللہ معاف کرے رمضان کا مہینہ ہے, اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے نہیں ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی ہماری زبان جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی پر تنقید نہیں ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, اپنا محاسبہ خود کرنا ہے, اپنے گربانوں میں خود جھانکنا ہے. رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بتاؤ ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ بتاؤ ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ میرے بھائیوں دوستوں, جب انسان اللہ سے معافیاں مانگتا ہے نا, سچی توبہ کرتا ہے, اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے. ایسی توبہ کریں, گڑ گڑائیں, معافیاں مانگیں. ایک بچہ جسے اپنے باپ سے کچھ لینا ہوتا ہے نا, اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ چپک جاتا ہے, دامن پکڑ لیتا ہے باپ کا, نہیں مجھے لینی ہے یہ چیز. باپ کہتا ہے بعد میں دلا دوں گا, ابھی پیسے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے پیسے ہو نہ ہو میرے سے کوئی تعلق نہیں, مجھے یہ چیز ابھی چاہیے. باپ کہتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے میرے پاس پیسے, نہیں دلا. بچہ زمین پہ گر جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے زمین پہ, اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے, ادھر ادھر ہوتا ہے, دھوتا ہے. آخر باپ کو ترس آ جاتا ہے. باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, ادھار کے لے کر اس کو دے دیتا ہے, ٹھیک ہے میں کل پیسے دے دوں گا.
اللہ سے جب معافی مانگے نا تو اس طرح مانگا کرے جس طرح وہ بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے. اللہ سے چمٹ جائے, اللہ مجھے معاف کر دے, تو نے نہ معاف کیا, انی قد ظلمت نفسی, اگر اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا جو میں ظلم کر چکا ہوں اپنے اوپر, تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. میں تباہ, میں برباد. آئے میرے بھائیوں, اپنی روح کو پاکیزہ کریں, اپنے جسموں کو پاکیزہ کریں. یہ رمضان کا مہینہ چلا جائے گا, یہ بابرکت مہینہ, رحمتوں والا, برکتوں والا مہینہ زندگیوں سے چلا جائے گا. اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ہم نے اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے, اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. اس موقع پر رمضان کی عبادات ہمارے کام آئیں گی, اس موقع پر رمضان کے روزے ہمارے کام آئیں گے, اس موقع پر رمضان کے اندر جتنی بھی عبادات, نفل, صدقات و خیرات کیا وہ ہمارے کام آئے گا. آپ جانتے ہیں جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے, حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے, تمام انبیاء نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. ایسا ہے کہ نہیں؟ تمام انبیاء, ابراہیم کو دیکھو, موسیٰ کو دیکھو, عیسیٰ کو دیکھو, نوح کو دیکھو, ہود کو دیکھو, شعیب کو دیکھو, صالح کو دیکھو, کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے سب سے پہلے توحید کی دعوت نہ دی. یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اعلان بلند کیا تھا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر. لوگوں سن لو, تمہارا اللہ ایک ہے, تمہارا معبود ایک ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, جھکنا اس کی آگے. تو جتنے انبیاء آئے سب سے پہلی دعوت توحید کی تھی. اس کے بعد جو دوسری دعوت, دوسرا وعد, دوسری نصیحت جو تھی وہ آپ جانتے ہیں نبیوں نے کیا دی اپنی اپنی قوموں کو. نبیوں نے یہ کہا لوگوں استغفار کر لو, توبہ کر لو, اللہ تمہاری ضروریات کو پورا کر دے گا, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. آپ دیکھیں نا صالح علیہ السلام کے بارے میں, وَإِذَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, توجہ ذرا میری طرف رکھیں. کوئی اٹھتا ہے تو سارے بھائیوں کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. جمعے کا ادب احترام ہے, جمعے کا جو ایک فریضہ ہے اس کو ادا کریں. اپنی توجہ کو اتنا کچا نہ بنائیں, کسی کے اٹھنے پر فوراً سب کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. آپ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو یہ تصور کروایا کریں میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. صحابہ نماز میں ہوتے تھے نا, ان کے سروں میں پرندے بیٹھ جاتے تھے, وہ یہ سمجھتے تھے پرندے کہ یہ مجسمے ہیں, ہماری حالت کیا ہے. دوران خطبہ چل رہا ہے, کوئی بندہ اٹھتا ہے تو سب کی نظریں اس کے اوپر, تو اس کا مطلب جمعے کا حق ادا نہیں ہو رہا. جمعے کا حق ادا کریں. میں آپ کے سامنے صالح علیہ السلام کی بات کرتا تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے ہود کی طرف صالح کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرنی ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, تم جانتے ہو تمہارا اللہ کون ہے, جس نے تمہیں زمین میں بسا دیا, آباد کر دیا. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ, اللہ سے توبہ کر لو, استغفار کر لو. یہ صالح علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں. خود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو آواز دیا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اے میری قوم کے لوگوں توبہ کر لو, استغفار کر لو, اللہ تمہاری تمام ضروریات کو پورا کر دے گا. نوح علیہ السلام نے بھی تو کتنے پیارے الفاظ کہے تھے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ استغفار کریں اور اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ بھی استغفار کریں. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. فائدہ کیا ہوگا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ فرماتا ہے کہ تم توبہ کر دو, استغفار کر دو, آسمان سے بارشیں تمہارے لیے میں نازل کروں گا, بیٹے تمہیں میں دوں گا, مال تمہیں میں دوں گا. جس جنت کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت میں تمہیں دوں گا, اور وہ جنت دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کبھی اس جنت کا تصور کیا ہے کہ آپ اوپر کھڑے اور نیچے سے نہر چل رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی جنت کا تذکرہ کیا ہے
اگر ہم ذرا تصور میں لائیں تو دنیا میں ان جیسی کوئی مثال ہمیں ملتی نہیں. کوئی نہر ایسی دنیا میں موجود نہیں جس پر آپ کھڑے ہو جائیں اور نیچے سے وہ نہر چل رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. وہ جنت. تو میرے بھائیوں دوستوں, استغفار کو لازم پکڑیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, امام الانبیاء ہے. آپ دیکھیں نا, آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نبی کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی پچھلی سارے خطاؤں کو معاف کر رکھا ہے, سارے خطاؤں کو. اور وہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں, وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے میرے پیغمبر حالات جیسے بھی ہو جائیں, پریشانیاں آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, تنگیاں آ جائیں, حالات جیسے بھی ہو جائیں, غربت آ جائے, إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اللہ نے جو باپ سے وعدہ کیا ہے اللہ وہ وعدہ پورا فرمائے گا. اللہ نے وہ وعدہ پورا فرمانا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے استغفار کرنا ہے, استغفار کرتے رہنا ہے, اپنے گناہوں کے اللہ سے معافیاں مانگنی ہے. حالانکہ پیغمبر کے تو کوئی گناہ نہیں تھے, معصوم عن الخطا ہے, اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. صبح کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو, نبی آپ نے استغفار کرتے رہنا ہے. آپ نے استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا. ایک موقع پر اللہ آپ نے اسی نبی سے مخاطب ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. نبی جان لے, بتا دے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آپ اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیے, مومن مردوں کے لیے بھی معافی مانگیے, مومن عورتوں کے لیے بھی معافی مانگیے. مجھے بتایا وہ نبی کہ جس کے اللہ نے اپنے پچھلے خطاؤں کو معاف کر رکھا ہو, اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کر رکھا ہو, وہ اللہ سے کس قدر توبہ کرتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں. میں اور آپ کس کھیت کی مولی, میں اور آپ کون ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, اپنا معاملہ نہیں کرتے. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک لفظ یہ بھی کہا تھا, لولا تستغفرون اللہ, کیا ہو گیا تم اللہ سے استغفار نہیں کرتے, توبہ نہیں کرتے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. قوم کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے, ہمیں کیا ملے گا. ظاہر ہے انسان ایسا ہے کہ جسے کچھ کرنے پر اس کا بدلہ چاہیے, ہے کہ نہیں. آپ سے کوئی کام کر دیا جائے, آپ کہے گا اچھا اس میں میرا کیا فائدہ ہے. قوم کے لوگوں نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا, اس میں ہمیں کیا ملے گا. تو صالح علیہ السلام کہنے لگے لعلکم ترحمون, اللہ اپنی رحمت تمہارے اوپر نازل کر دے گا. تو میرے بھائیوں, جب توبہ اور استغفار کرتا ہے نا بندہ, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. توبہ استغفار کس طرح کریں, سوال یہ بھی ہے. آپ چلتے پھرتے چھوٹا سا لفظ اپنی زبان پر رکھیں, استغفر اللہ, بڑا نہیں ہے نا, یاد ہے بندے کو, صرف یہ زبان پر رکھیں, پھر دیکھیں اس کی برکتیں دیکھیں, رحمتیں دیکھیں, اللہ کیسے نازل کرتا ہے. ہم نے استغفار چھوڑ دیا. عربوں کے اندر بھی ان کی عادت ہے کہ وہ استغفر اللہ نہیں چھوڑتے. کچھ بھی ہو جائے, آپ سے اگر بات بھی کر رہے ہیں تو بات پہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ ان کو برکتیں عطا فرماتا ہے, رحمتیں عطا فرماتا ہے, اور ایک یہ وجہ ہے کہ وہ نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں. جہاں بھی ہے, کہیں بھی ہے, نماز کا وقت ہو گیا, سفر میں حضر میں ہے, وہی گاڑی روکیں گے, مصلی اپنی گاڑی کے اندر ہوتا ہے, نکالا اللہ اکبر, وہی کھڑے ہو گئے, پیچھے لوگ آتے ہیں, صفیں بڑھ جاتی ہیں. جب سلام پھیرتا ہے تو 3 صفیں, اکیلا بندہ تھا جس نے اپنی گاڑی روکی, نماز شروع کی, جب سلام پھیرا تو پیچھے 3 صفیں. آج آزاد ہو جاتے ہیں, اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد اللہ سے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کو راضی کریں. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ بہت جلدی راضی ہو جائے. جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اپنے بندے کی توبہ کو مسکراتا ہے, ہنستا ہے. کس طرح, ایک حدیث سنیں. حضرت ربیعہ بن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اور یہ حضرت علی اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے, مسلمانوں کے خلیفہ تھے, وقت کے خلیفہ, وقت کے
کے بادشاہ تھے. میں نے آ کر کچھ سوالات کرنے تھے. میں نے دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری تیار کی، یعنی اپنا گھوڑا تیار کر رکھا تھا، اور آپ نے اس کی رکاب کے اندر اپنا پاؤں داخل کیا چڑھنے کے لیے، اور زبان سے کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ میرا یہ پاؤں رکھنا تیرے نام کے ساتھ ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ میرا اس میں پاؤں رکھنا اور چڑھنا تیرے نام کے ساتھ ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ کر بیٹھ گئے اور پھر اپنی زبان سے کہا الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں کون ہوگا مجھ پہ چڑھ کے بیٹھنے والا؟ میرے اندر اتنی مجال کہاں سے آ گئی، اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں نے کوشش کی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس پہ بٹھا دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. آج ہم بھی اپنی سواری پر سوار ہو کر یہ دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں دعا کا ترجمہ نہیں پتا. ہماری بدقسمتی ہے، دنیا کے ہر معاملے میں بڑی غور فکر کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بہت پیچھے. عید آ رہی ہے، سوٹ خریدنا ہے، بازار جاتے ہیں، کپڑے کو ہاتھ میں لے کر چیک کرتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کپڑا اچھا ہے کہ برا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا. بہت کم جو ماہر ہے، دھاگے کے ماہر، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کپڑے کی کوالٹی کیا ہے. لیکن بندہ ہر چیک کرتا ہے، ہر بندہ چیک کرتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا. اس کے باوجود یہ دین اسلام ہے کسی چیز ہے کہ جسے ہم نے ہاتھ میں لے کر جھوم کرنا بھی گوارا نہیں کیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، علماء کے سپرد کر دیا کہ مولوی حضرات جو یہ ہمیں دین سکھاتے ہیں کہ ہم محنت نہیں کریں گے، ہم نے نہیں کوشش کرنی. یہ ہماری بدقسمتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دعا پڑھی، اس دعا کا ترجمہ آپ بھی یاد کریں. کہتے سبحان الذی، پاک وہ ذات کہ جس نے سخر لنا، اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے تابع کر دیا. وما كنا له مقرنین. میں آج ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہا ہوں، اور آگے کہا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا اللہ میں اپنے شہر سے تیری طرف سفر کروں گا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ تو پاک ہے، میں گناہگار ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میرے اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. سواری پہ سوار ہیں، اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. حضرت ربیعہ بن علی جو اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، جو سوال پوچھنے آئے تھے، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس موقع پر علی مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. کہتے ہیں اذهبت یا امیر المؤمنین من ای شیء، کیا ایسی وجہ ہو گئی کہ آپ مسکرا رہے ہیں، اسی کیا وجہ ہو گئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہی سوال ایک دن میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہی طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اختیار فرمایا تھا جب آپ سواری پہ سوار ہوئے تھے. اسے اسوہ کہتے ہیں، اسے اتباع کہتے ہیں. پیغمبر نے جس طرح سواری پہ سوار ہو کر دکھایا، صحابی اسی طرح سوار ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام سواری پہ سوار ہو کر دعائیں پڑھنے کے بعد مسکرا رہے ہیں، صحابی بھی مسکرا رہے ہیں. آئی بات سمجھتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اتباع. ایک چیز بھی مس نہیں کرنی، آپ نے ضائع نہیں کرنی. جو جس طرح دیکھا ہے، سمجھا ہے، سنا ہے، اسی طرح عمل کرنا ہے، اسے کہتے ہیں اتباع. آپ نے کبھی اونٹوں کو چلتے دیکھا ہے ریگستان کے اندر؟ نہیں دیکھا ہو سکتا ہے بعض آپ نے دیکھا ہو. اونٹ ریگستان کے اندر جب چلتے ہیں نا تو لائن کے ساتھ، ایک قطار کے ساتھ چلتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں گائے بھینسیں بکریاں چڑھتی بھی جاتی ہیں نا، اس طرح نہیں. اونٹ چلتا ہے ایک لکیر میں، ایک لائن پر اونٹ چلتا ہے. اور اونٹ کی یہ
وصیت ہے کہ اگلا اونٹ جس جگہ سے اپنا پاؤں اٹھائے گا پچھلا اونٹ اسی جگہ پر اپنا پاؤں رکھے گا. اس سے نکلا ہے اتباع کرنا. اونٹ اتباع کرتا ہے اگلے اونٹ کی. اونٹ کبھی یہ مس نہیں کرتا کہ جہاں سے اگلا اونٹ اپنا پاؤں اٹھا رہا ہے پچھلا اونٹ جو ہے نا کسی اور جگہ پر اپنا پاؤں رکھے گا. نہیں, اگلے نے جہاں سے اپنا پاؤں اٹھایا پچھلے نے اپنا پاؤں وہی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے اونٹوں کی اتباع سے نکال کر ہمیں بتایا اپنے نبی کی اتباع ایسے کرنی ہے. جہاں نبی نے بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھنا ہے, جہاں اٹھنے کا حکم دیا اٹھنا ہے, جہاں سونے کا حکم دیا سونا ہے, جہاں ہنسنے کا حکم دیا وہ ہنسنے, جہاں رونے کا حکم دیا وہ رونا ہے. یہ اتباع ہے. آج ہم کوڑ اڑ رہے ہیں, ہمارا معاملہ الگ ہے, بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ سے کہا کہ جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا آپ بھی مسکرا رہے تھے تو میں نے حضرت ربیعہ کہتے ہیں, حضرت علی کہتے ہیں, میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ای شیء ضحکت, کیا وجہ ہو گئی آپ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے اور جبریل نے آ کر مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر مسکراتا ہے اور اللہ تعجب کرتا ہے یہ کیسا میرا بندہ ہے, پورا دن گناہ کرتا ہے, رات کی تنہائیوں میں آ کر مجھ سے توبہ کرتا ہے, معافیاں مانگتا ہے, اللہ اپنے لیول سے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف نہیں کرتا؟ اللہ معاف کر دیتا ہے. وہ اللہ جو سمندروں کا مالک ہے, وہ اللہ جو دریاؤں کا مالک ہے, میرے بھائیوں آپ کی یہ ان چند آنسوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اس اللہ کو ان سمندروں دریاؤں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ کی چند آنسوں سے محبت ہے. آپ چند آنسوں نکالیں تو صحیح, اللہ کی بارگاہ میں آ کر گر کے آئے تو صحیح, اللہ نہ معاف کرے تو پھر بتائیں اللہ معاف کر دیتا اپنے بندے کو. ایک عبادت جسے استغفار کہا جاتا ہے, جس کو توبہ کہا جاتا ہے, اللہ ہر صورت میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دعا, یہ استغفار, یہ توبہ سچے دل سے ہو. ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو ہم یہ کہتے ہوں اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ مجھے نیک بنا دے, اور دل میں سوچو کہ اللہ نیک ہی نہ بنا دے سچی میں. ایسا نہ ہو. جو دعا آپ کی زبان پر ہو, کوئی ارادہ کوئی نیت آپ کی دل کی ہو, پھر اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں. آپ جانتے ہیں شیطان ابلیس لعین ایک دن جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا, اس موقع پر اسی ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو اس وقت تک پھینکاتا رہوں گا, اس وقت تک گناہوں پر لگاتا رہوں گا جب تک وہ زندہ ہے, ان پر اپنے زہریلے وار پہ چھوڑتا رہوں گا اور ان کو تیری نافرمانی پہ لگاتا رہوں گا. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جواب دیا وعزتی وجلالی, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میری جلال کی قسم, لا ازال اغفرہم مستغفرنی, میرا مومن بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. تو بہکاتا رہے, تیرا کام اگر بہکانا ہے تو بہکاتا رہے. مومن بندے نے اگر مجھ سے معافی مانگی میں اس کو معاف کر دوں گا. اور یہ وہ عبادت ہے کہ جب بندہ اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ ضائع نہیں کرتا, اللہ معاف فرماتا ہے. انسان کہتا ہے نا کہ میں دعائیں مانگتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, کیا وجہ ہے؟ میں گراتا ہوں, دعائیں مانگتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور دعاؤں کے اندر جب استغفار مانگیں گے نا تو استغفار اللہ فوراً قبول کرتا ہے. بقیہ دعائیں جو ہیں اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے اس کے 3 حصے ہو جاتے ہیں. نمبر 1, یا تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر کے دنیا میں جس چیز کا وہ مطالبہ کرتا ہے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے. نمبر 2, اللہ اس کی دعا کے ذریعے سے اس پر آنے والی بہت بڑی پریشانی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. نمبر 3, اگر یہ 2 صورتیں بھی نہیں ہوتی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمبر 3 قیامت والا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ذخیرہ بنا لے گا اور قیامت والے دن وہ دعا اس کے کام آ جائے گی. تو میرے بھائیوں دعائیں کرنا چھوڑیے گا نہیں. رمضان کا مہینہ گڑ گڑائیں, معافیاں مانگے, اللہ کو راضی کرے. کوئی پتہ نہیں زندگی کا کیا پتہ سانس رہے نہ رہے, اپنے اللہ کو تو راضی کرے.
ہم یہ سبق بھلا چکے ہیں، توبہ استغفار کا سبق ہم بھلا چکے ہیں، آج اس سبق کو دوبارہ یاد کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ ہمارے گناہ کا ایک تصور غلط دیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، نافرمانیاں کرنا، گالی گلوچ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا صرف یہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عبادات کو اپنی مرضی سے ادا کرنا وہ گناہ نہیں ہے۔ اسلامی روح سے ایک گناہ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اگر انسان بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کرتا تو وہ عبادت انسان کے لیے اجر کا سبب نہیں بنتی، وہ گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ مثال شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے، مثال سے ایک بندہ نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں صرف اس نیت سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ پڑوسیوں کو نہیں دیکھتا، وہ بہن بھائیوں کو نہیں دیکھتا، وہ دوستوں کو نہیں دیکھتا، وہ کہیں آگے پیچھے نہیں دیکھتا، اس کی نیت مخلص ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ جو اس بندے کو کامیاب کر دے گی، جو اس بندے کے لیے اجر کا سبب بنتی ہے۔ لیکن ایک بندہ آتا ہے نماز کے لیے، اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ اگر میں رمضان کا مہینہ ہے، فجر پہ نہیں گیا، مغرب پہ نہیں گیا تو لوگ تو پوچھیں گے نا کہ بھائی فجر تو نظر ہی نہیں آتے، آپ فجر میں مجھے نظر نہیں آئے، لہٰذا چلو چلا جاتا ہوں، کیا ہے 5-10 منٹ ہی تو لگتے ہیں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے کہ کوئی سوال نہ کر لے۔ میرے بھائیوں، آج روزی روٹی کے لیے، مکان کے لیے ہم لوگوں میں اپنا ایک عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وقار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک معیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ کوشش کریں اللہ کے اپنا مقام بنائیں۔ جس بندے نے اللہ کے اپنا مقام بنا لیا، اپنی حیثیت بنا لی، اس بندے کے لیے روزی روٹی کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کی یہ عبادت ثواب کا ذریعہ نہیں بنتی، گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ ریاکاری کی طرح آتا ہے۔ جس طرح ایک بندہ اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے، جما کے دے دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا وہ اس کا دینا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ ایک بندہ دکھاتا بھی ہے، تصویریں بھی کھینچتا ہے، لوگوں کو بھی دکھاتا ہے، اعلان بھی کرتا ہے، لوگوں کو اپنا نام بھی کرتا ہے، بھائی میں خرچ کرتا ہوں، میں نے کھلایا، میں نے پلایا اور ان کی مدد میں نے کی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس نیکی کو اس کے لیے سبب اجر کا نہیں بناتا بلکہ گناہ کا سبب بنا دیتا ہے، وہ اس کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے عبادات کرے مخلص ہو کر، توبہ طائب ہو جائے، اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگے۔ اگر معافی مل جاتی ہے، دنیا کی ہر نعمت مل جاتی ہے، ہر نعمت۔ ایک نیک آدمی تھا، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا تھا، مال و دولت کی فراوانی، عیش و عشرت، شان و شوکت، سب کچھ۔ ایک نیک آدمی اور اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے تجھے نہ دی ہو، تجھے دعا مانگتے کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ مجھے بتا، میں بھی مانگوں گا۔ میرے پاس بھی مال و دولت کی فراوانی ہو، رزق ہو، میرے پاس بھی عیش و عشرت ہو، شان و شوکت ہو، مقام ہو، ایک مرتبہ ہو میرا، میں بھی اللہ سے مانگوں۔ اب وہ نیک آدمی کہنے لگا کہ بھیا میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی بابا نہیں، میں گناہ گار ہوں۔ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں اللہ سے استغفار مانگتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس استغفار کی بدولت اللہ نے یہ ساری نعمتیں مجھے دے رکھی، ساری نعمتیں استغفار سے ملتی ہیں۔ لیکن آج ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اپنے معاملات حل کرنے کے لیے، جال ساز بابوں کے پاس جاتے ہیں اپنے معاملات حل کرنے کے لیے، تعویذوں کو پہن لیتے ہیں اپنے معاملات حل کرنے کے لیے، ہاتھوں میں پاؤں میں دھاگے پہن لیتے ہیں اپنے معاملات حل کرنے کے لیے۔ یہ شرک ہے، اسے بچ جائیں۔ اللہ آسمان سے دنیا کے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر شرک آ جاتا ہے نا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے اولاد کو بچائیں۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں، شیطان کے وار ہیں، جو شیطان جو ہے اللہ کے بندوں پر وارتا ہے۔ یہ زہریلے وار جو شیطان اللہ کے بندوں پر کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے۔ میرے بھائیوں، حالات جیسے بھی ہو نا، استغفار سے بہتر ہو جاتے، جیسے بھی ہو
اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ حالات مسلمان کے ہوں یا مشرک کے ہوں یا کافر کے ہوں، اگر بندہ توبہ کرتا ہے نا اللہ اس کے حالات بہتر کر دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے۔ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ والوں کو بہت سمجھایا، بہت تبلیغ کی، بہت بات نصیحت کیا، مکہ والوں نے ایک نہ سنی، الٹا آپ کو مارا، آپ کو پیٹا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا گیا۔ نبی علیہ السلام تھک ہار کر اللہ سے مکہ والوں کے لیے ایک دعا کرتے ہیں۔ نبی السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مکہ والوں پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی، دعا کو قبول کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے حتی اقل العظام والجلود والمیتہ، کہ اتنے حالات خراب ہو گئے، اتنا بڑا خطرناک قسم کا قحط آیا کہ یہ مکہ والے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، مردہ کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اتنے مجبور، اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ آخرکار اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد اپنا ایک قاصد بھیجا، ایک نمائندہ بھیجا۔ وہ قاصد آیا، آگر کہتا ہے مکہ والوں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، ایک ریکویسٹ لایا ہوں، ایک عاجزی لایا ہوں، ایک مطالبہ لایا ہوں، اگر آپ مانیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس قاصد سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا ہے کہ مکہ کے مشرکینوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا، جاؤ جا کر کہو یا رسول اللہ استغفر اللہ، آپ اللہ سے ہمارے لیے استغفار کریں، ہم قحط میں ہیں، اللہ سے آپ استغفار کریں۔ میرے بھائیوں، مشرک جانتے تھے، وہ کافر جانتے تھے کہ استغفار سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں پتا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ وہ مشرک تھے، مکہ والے کافر تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اگر استغفار کریں گے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں اور آپ تو مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کدھر ہے؟ ہم کہاں سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ دنیا داری کے اندر لگے ہوتے ہیں، ہر چیز کو دنیا میں مت تلاش کریں، استغفار کے اندر بھی تلاش کریں، اللہ نے استغفار میں سب کچھ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، استغفر اللہ، اللہم استغفر لنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قحط ختم فرما دیا، بارشیں ہوئی اور اناج غلہ جو ہے پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، اچانک سورج کو گرنے لگ گیا، دوپہر کا وقت ہے، دن کی روشنیاں تاریکوں میں بدل گئی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً کھڑے ہوئے، فَقَدْ يَخْشَىٰ أَن تَكُونَ السَّاعَةُ، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہاں قیامت کا دن تو نہیں ہے، قیامت تو نہیں برپا ہونے والی؟ سورج تھا، غائب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فوراً صحابہ کو لے کر مسجد نبوی کے اندر آئے، آ کر اللہ اکبر، دو رکعتیں نماز کے لیے نیت باندھ لی، دعائیں مانگ رہے، اللہم استغفر لنا، اللہم استغفر لنا، اللہم استغفر لنا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی دعائیں مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سورج کو جو گرنے لگا تھا وہ ختم فرما دیا، دن کی روشنیاں واپس اجالے میں آ گئی، اور نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو گئی۔ آج ہم پر تو بڑی پریشانیاں آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں، اپنے مولانا کو گالیاں دیتے ہیں، اتنی مہنگائی کرتی ہے، اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کبھی مسجد میں آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر اپنے رب سے دعا کی، کبھی اپنے رب سے آ کر مطالبہ کیا، اللہ حالات بہت خراب ہیں، بہت مہنگائی ہے، بہت غربت ہو چکی ہے، میرے بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، طاقتیں ہمارے پاس ہیں، ابھی موجود ہیں، آپ آئیں طاقتوں کے اندر 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، گر گرائیں، رب سے مانگیں، پھر دیکھیں نا اپنے حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کا حل
استغفار کی بدولت. حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت میں قحط پڑ گیا. کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں. بہت دبا کے لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین پریشان ہے, کیا کیا جائے؟ قاصد کو بھیجا جائے دوسرے ممالک کے اندر, تو وہاں سے کوئی اناج ٹکا لے کر آئے, کیا کیا جائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا, صحابہ کو اکٹھا کیا, ایک میدان میں لے گئے. اللہ اکبر, نماز کے لیے نیت باندھ لی, اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم استغفر لنا. یہ الفاظ ہیں اللہم استغفر لنا, اللہم استغفر لنا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بتائیں صحابہ کون تھے کہ جن کی متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے راضی, اللہ سے راضی ہے, کیا ان سے بھی گناہ ہوتے تھے کیا؟ لیکن اس کے باوجود اللہم استغفر لنا, اللہم استغفر لنا. اب صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, ہم تو اللہ سے فراوانیاں مانگنے آئے تھے, اللہ سے بارش مانگنے آئے تھے, امیر المؤمنین تو استغفار مانگتے جا رہے ہیں. یہ تو بارش کا نام نہیں لیتے, بارش کا نام تک نہیں لے رہے, صرف اللہ سے کہتے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. کچھ دیر گزری, اللہ نے بادل بھیجا, آسمان پر بادل چھا گئے, زوردار بارش ہوئی. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا پوری کی. صحابہ نے کہا یا امیر المؤمنین, ہم تو اللہ سے مانگنے کے لیے بارش آئے تھے, آپ نے استغفار مانگا. حضرت عمر کہتے ہیں تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, لوگوں اللہ سے استغفار کرو, اللہ معاف کر دے گا. اور جب اللہ معاف کر دیتا ہے نا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. سب سے مین چیز کیا ہے؟ استغفار. اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہم نے توبہ نہیں کی, استغفار نہیں کیا, اسی حال میں موت آ گئی, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. نہ قبر میں ہمیں چھوڑنا ہے, نہ قبر کے اندر منکر نکیر میں ہمیں چھوڑنا ہے, نہ روز قیامت والے دن کی سختیوں میں ہمیں چھوڑنا ہے. توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, بہت ہم گناہ کرتے ہیں. جتنے ہو سکے توبہ کریں. لیلۃ القدر ہمارے پاس ہے, 25ویں شب ابھی موجود ہے, 27ویں شب موجود ہے, 29ویں شب موجود ہے. اما عائشہ صدیقہ مطہرہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں یہ قدر والی رات پا لوں, اللہ سے کیا مانگوں؟ پوچھنے والی کون ہے؟ میری اور آپ کی اماں, میری اور آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ مطہرہ. وہ پوچھتی ہیں اگر میں قدر والی رات پا لوں, میں اللہ سے کیا مانگوں, کس چیز کا مطالبہ کروں؟ نبی اسلام نے اما عائشہ سے یہ بھی کہا, عائشہ تیری اولاد کی تو اولاد مانگ لینا, عائشہ رزق مانگ لینا, عائشہ مال و دولت مانگ لینا, خزانے مانگ لینا, اللہ سے سونا چاندی مانگ لینا. نہیں, نبی اسلام فرماتے ہیں جب تو یہ رات پا لے, اللہ سے کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہ میں گناہ گار ہوں, تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ صرف استغفار, دنیا بہتر, آخرت بہتر, سب کچھ بہتر صرف استغفار سے ہو جاتا ہے. آخری روایت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک دن عورتوں کے مجمع میں جا کر, صحابیات کے مجمع میں جا کر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار. اے صحابیات سنو, اللہ نے مجھے معراج کرائی, میں نے معراج کے دن جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی. اللہ نے جنت کی بھی سیر کرائی, جہنم کی بھی سیر کرائی. میں نے جب جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم میں مردوں کی بنسبت عورتوں تم کو زیادہ پایا ہے. تو میں نے زیادہ دیکھا ہے جہنم کے اندر, مرد اتنے نہیں کہ جتنی زیادہ عورتیں اس کے اندر موجود ہیں. صحابیات نے جب یہ بات سنی نا, صحابیات کی چیخیں نکل گئی, چلا اٹھی, استغفر اللہ کے نعرے بلند کیے صحابیات نے. یہ کیا ہو گیا, ایسی بات کیا ہو گئی؟ نبی علیہ السلام نے حل بتایا. اور میرے صحابیات سنو, اگر تم جہنم سے بچنا چاہتی ہو نا, جتنا ہو سکے اللہ کے نام میں صدقہ کیا کرو, جتنا ہو سکے اللہ سے استغفار کیا کرو. جہنم سے اگر بچنا ہے نا تو استغفار بھی کیے رہے. عورتوں کے لیے خاص اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ واضح نصیحت ہے کہ عورتوں تم
دن کی اجالوں کے اندر بازاروں میں گھومو اور رات کی تنہائیوں کے اندر ٹی وی پر فلمیں اور ڈرامے دیکھو، نہ اولاد کی تربیت کی فکر، نہ شوہر کے حقوق کی فکر، کسی قسم کی تمہیں فکر نہیں ہے، اور دعائیں تم کرتی ہو اللہ ہمیں جنت میں داخل کرنا، جنت الفردوس عطا فرما۔ نبی اسلام نے فرمایا عورتوں تم بنسبت مردوں کے جہنم میں زیادہ تھی، لہذا استغفار کرو۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو فضولیات کے اندر وقت عورتیں گزارتی ہیں، میری مائیں، میری بہنیں، اور جو میری بات سن رہی ہیں، جو یہاں موجود ہیں یا جہاں جہاں تک کوئی آواز جاتی ہے، اور آپ سے بھی مخاطب ہوں، اپنے گھروں میں جا کر اپنی ماں بیٹیوں کو بہنوں کو بتائیے گا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے خواتین کی ایک عادت ہے کہ جب وہ 2-4 جمع ہو جاتی ہیں تو جتنی ہو سکتی ہے ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہیں، چغلیاں کرتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی نہیں چھوڑتی، ساس کو نہیں چھوڑتی، اپنی نندوں کو نہیں چھوڑتی، جتنی ہو سکتی برائیاں کرتی ہیں۔ یہی ان کی چغلی، یہی برائیاں ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ ان کو سمجھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے صدقہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں اس برائی سے، اور استغفار کریں، اللہ استغفار کی بدولت تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت بنایا ہے جو جنت کا سب سے خوبصورت ترین درخت ہے، جس کا نام ہے طوبی۔ کیا نام ہے جی؟ طوبی، جنت کا سب سے خوبصورت ترین درخت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر صحت اور تندرستیاں لے کر، فراوانیاں لے کر، رزق لے کر بہت زیادہ استغفار کرتا ہے۔ آپ بات سمجھیں، اس روایت کو سمجھیں کیسے؟ جب انسان کے پاس فراوانیاں ہوں، رزق ہو، صحت تندرستی ہو، پھر انسان استغفار نہیں کرتا، تکبر میں رہتا ہے، غرور میں رہتا ہے۔ اور جو فرعون تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اس کے متعلق آتا ہے 100 سال تک تو اس کو بخار تک نہیں ہوا تھا، تبھی تو وہ کہتا تھا کہ مجھے تو کوئی بیماری نہیں آتی۔ اس تکبر میں جو اٹھا تھا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف نہ پہنچے، غربت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، فقر فاقی کی صورت میں، حالات خراب ہونے کی صورت میں، تب تک انسان جو ہے استغفار نہیں کرتا۔ جب تکلیف سر پہ آ جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، فوراً کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صحت لینے کے بعد، تندرستیاں لینے کے بعد، فراوانیاں لینے کے بعد، دنیا کی ساری نعمتیں لینے کے بعد بہت زیادہ استغفار کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ طوبی درخت کا سایہ اس بندے کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو استغفار کرنے والا بنائے، توبہ کرنے والا بنائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، مجھ گناہ گار کے لیے بھی جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو مجھ گناہ گار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے، میرے گناہوں کے لیے بھی معافی مانگے، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے، اپنے لویال کے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے۔ جب دامن پھیلایا جائے نا تو صرف اپنے لیے مت پھیلائیں، سب کے لیے پھیلائیں۔ اللہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی مت ہوئیے گا، کبھی مایوس مت ہوئیے گا۔ جب اللہ سے مانگنے لگے تو چھوٹی موٹی چیز مت مانگے، بڑی چیز مانگے، جتنی بڑی ہو سکے، کیونکہ اللہ تو دینے پہ قادر ہے نا، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب کے لیے معافیا مانگے، خاص کر مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سنا ہے ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله چلے اعلانات ہیں ذرا سماعت فرمائیے گا. سب سے پہلی بات جب میں مسجد میں آیا تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ ماشاءاللہ 1 سے 1.5 صف موجود تھی. خطبے سے پہلے 1 سے 1.5 صف موجود تھی. اور آپ نے یہ سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جمعہ والے دن سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کے نار کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اتنا بڑا اونٹ 1.5-2 لاکھ کا اونٹ ملتا ہے, اس کے نار کرنے کا اللہ سے دے دو کیا چاہیے. جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے, اس کے بعد جو آتا ہے پھر فرشتے جو ہیں اس کے لیے ایک گائے کو ذبح کرنے کا اجر لکھتے ہیں. اس کے بعد جو آتا ہے پھر بکری کا آتا ہے, اس کے بعد جو آتا ہے پھر مرغی, پھر انڈا, پھر صدقہ, یہ ساری چیزیں بات بات کی آتی ہیں. لیکن ایک بات ذرا سمجھیے گا جو بتانے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ فرشتے رجسٹر لے کر جمعہ والے دن اللہ کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو مسجد میں آ جاتا ہے اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اجر کہ یہ پہلے آیا ہے, یہ بعد میں آیا ہے, یہ بعد میں آیا ہے, یہ بعد کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ کب تک ان کا رجسٹر کھلا ہوتا ہے جب تک خطیب ممبر پہ نہیں آ جاتا. جیسے ہی خطیب ممبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا فرشتوں نے اپنے رجسٹر کو بند کرنا ہے. اب جو آتے ہیں وہ صرف نماز کا ثواب حاصل کرتے ہیں, خطبے کا ثواب حاصل نہیں کرتے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں 12-12:30 بجے جمعہ شروع ہوگا, 1:45 پہ چلا جاؤں گا, 1 بجے چلا جاؤں گا, تو گویا آپ نماز کا ثواب لینے آئے ہیں, آپ جمعہ کا ثواب لینے کے لیے نہیں آئے. جمعہ کا ثواب وہ لیتے ہیں کہ جو فرشتوں کے رجسٹر بند کرنے سے پہلے پہلے اللہ کے گھر میں پہنچ جائے. ممبر پر امام کے آنے سے پہلے پہلے جو آ گیا اس نے جمعہ کا ثواب لے لیا, جو لیٹ ہو گیا وہ نماز کا ثواب لیتا ہے. اس لیے کوشش کریں. آج بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر 1 سے 1.5 صف موجود تھی اور امید کرتا ہوں اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ اندر کا حصہ فل ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا جمعہ بہت بڑا ایک ثواب کا دن ہے. جمعہ سید الایام ہے, یعنی دنوں کا سردار ہے, عید کا دن کہلایا جاتا ہے. تو اپنے اللہ کو اس دن کے لیے راضی کرنے کے لیے 15-20 منٹ اگر جلدی آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. کوشش کریں اپنے وقت کو اللہ کے لیے قربان کریں, جتنا جلدی ہو سکے اللہ کے گھر میں آیا کریں. کوشش کریں خطبے سے پہلے پہلے امام کے ممبر رسول پر آنے سے پہلے پہلے آپ اللہ کے گھر میں موجود ہوں اور پورے جمعے کا اجر حاصل کر لیں. ایک دوسرا اعلان فطرانے کے متعلق ہے کہ مسجد کے اندر جماعت کی طرف سے رسیدیں آ چکی ہیں اور 320 روپے فی بندے کا فطرانہ طے کیا گیا ہے, جو کہ مہنگائی کے حساب سے پچھلے مہینے میرے خیال میں 150 تھا کہ غالباً 250 تھا, لیکن اس مرتبہ مہنگائی کو سامنے رکھ کر 320 روپے طے کیا گیا ہے. لہذا فطرانہ ہر بندے نے دینا ہے. عید کی نماز سے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا نا فطرانہ اس کا بھی ہے. اور فطرانہ کون دیتا ہے؟ جو سرپرست ہوتا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے. آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے ہیں, لہذا آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے فطرانہ اپنا بچوں کی طرف سے ادا کرنا ہے. اور فطرانہ ہر مسلمان ادا کرتا ہے. فطرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا سمجھیے گا. فطرانہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی بھی عید منا لے, اپنے بچوں کی بھی عید منا لے. اور صحابہ کرام کے زمانے میں عید کی نماز کے لیے صحابہ جب نکلتے تھے نا تو ہاتھوں میں گندمیں اٹھائی ہوتی تھی, جو اٹھائے ہوتے تھے, کھجوریں اٹھائی ہوتی تھی, کشمش اٹھائی ہوتی تھی, اور عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جو صحابہ جن کے حالات جو ہیں تھوڑے سے ہلکے ہوتے تھے, یعنی جو غریب صحابہ تھے ان کے گھروں کے اندر وہ ڈالتے ہوئے جاتے تھے. جو وہ نکلتے تھے وہ اپنی حیثیت سے اور اپنے ایک پیمانے کے حساب سے نکالتے تھے, وہ دوسروں کے گھروں میں دیتے ہوئے جاتے تھے. اس وقت جو ہے جو صدقہ فطرہ نکالا جاتا تھا نا وہ کھانے کی صورت میں تھا. لیکن آج ظاہر ضروریات الگ ہو چکی ہیں. ہر بندے کو بیماری کی صورت میں کوئی مبتلا ہے, کوئی فقر فاقے کی, کسی کو راشن کی ضرورت, کسی کو بچوں کے کپڑوں کی ضرورت ہے, تو لہٰذا اس وجہ سے فطرانے کی جو ہے نا رقم دے دی گئی. تو آپ بنسبت جو لے کر یا گندم لے کر یا آٹا لے کر نہ دیں تو پیسے دیں تاکہ اگلے کی ضرورت پوری ہو, وہ اپنی بھی عید کر سکے, اپنے بچوں کی بھی عید کر سکے. تو لہٰذا مسجد کے اندر فطرانے کی جو رسیدیں ہیں وہ آ چکی ہیں اور کوشش کریں عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کریں.
جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کر دیا اس کا قبول ہو گیا، جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا نہیں کیا اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی عید نہیں ہوئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کی عید نہیں ہوئی۔ لہٰذا کوشش کریں، 320 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو ہم ہزاروں اڑا دیتے ہیں، 320 کیا ہے؟ اپنی اپنی اولاد کے حساب سے نکالیں، کچھ اس ہفتے نکالیں، کچھ اگلے ہفتے عید کی نماز سے پہلے پہلے نکالیں اور ادا کریں، اپنا ایک فریضہ پورا کریں، اپنی ایک ذمہ داری اللہ کے راہ میں پوری کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک مسجد کے معتکفین کے حوالے سے ایک اعلان ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس مسجد کے اندر 4 سے 5 غالباً مرد حضرات اعتکاف میں ہیں اور 12 خواتین جن میں بڑی عمر کی بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، ماشاءاللہ وہ معتکف ہیں اعتکاف میں۔ تو اعتکاف کے حوالے سے میں اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو جو یہاں معتکف ہیں، انہیں انتظامیہ نے یہ باتیں کہیں کہ ان کو ذرا سمجھایا جائے، بتایا جائے، اصلاح کی جائے کہ جب انسان اعتکاف میں ہوتا ہے نا تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جب آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں نا اس وقت بھی آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ انسان اتنے پیسے خرچ کر کے اللہ کے گھر جاتا ہے عمرہ اور حج کے فرائض ادا کرنے کے لیے، وہاں پر بھی آپ نے اللہ کا مہمان بننا ہے، اور آپ اللہ کے کسی گھر کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نے اللہ کا مہمان بننا ہے۔ تو جو یہاں اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مہمان بننے کا ایک حق ادا کریں۔ آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں، دنیا کی مثال ہے، آپ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ کا بچہ شرارت بھی کرتا ہے نا، اس کو پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں، ہلنا نہیں ہے، کیوں؟ اگلا ناراض ہو جائے گا۔ آپ نے خود کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ اگلا ناراض نہ ہو، کیوں؟ آپ مہمان ہیں، تو آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا پورا وقت عبادت میں لگائے، کوئی وقت ضائع نہ کرے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی اللہ کے راہ میں قربان کر دے۔ اللہ نے چنا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی دنیا موجود ہے نا، پاکستان کے اندر کیا لوگ کم ہیں، اپنے ایئر بورڈ میں لوگ کم ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان 4 سے 5 مردوں کو چنا اور 12 خواتین کو آپ کے اس علاقے سے چنا ہے اعتکاف کے لیے، کس طرح خوش قسمت ہے۔ آپ بھی ارادہ کریں اللہ اگلے سال آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ان خواتین سے، ان بچیوں سے ایک میری یہ بھی گزارش ہے، اپنے اعتکاف کو خراب نہ کریں، فضول باتوں میں لگ کر ادھر ادھر گھومنا پھرنا، کوشش کریں اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں۔ اور اس کی خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ ماشاءاللہ 12 خواتین موجود ہیں ہماری اس مسجد حاضرہ کے اندر جو معتکف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے، ان کا یہاں رہنا، ان کا اعتکاف کرنا اور جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ کچھ احباب نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، ہمارے عبدالرحمن بھائی کافی بیمار ہیں، کافی علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ خطبے کے دوران، یہ جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس دوران جو اعلان کیا جاتا ہے دعا کا، یہ سنت سے ثابت ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ تو آپ بھی آمین کہیں گے، اللہ کے فرشتے بھی آمین کہیں گے، تو آپ کی اور فرشتوں کی جب آمین کہی جاتی ہے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو دعا کریں جتنے یہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياء الله في اصحاب لا تتخذوا بعدي مرضا فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض يبغضهم اصحابك النجوم باي مهتديت باهتديت تعدلوا عباد الله رحمكم الله.